السلام علیکم دوستوں. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونیورسل ہیومن ایکولیٹیز یوٹوپک. 2021 کے ایسے کے پیپر میں اس پر بھی سوال پوچھا گیا تھا، تو اس حوالے سے میں جو میرے ذہن میں وہی پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جیسے کہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، اسی ویڈیو میں بھی یہی بتاؤں گا کہ ہو سکتا ہے کہ جو پوائنٹس میں یہاں بتاؤں وہ اس کے ساتھ میچنگ نہ کرے جو آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے، تو آپ جسٹ سن لیں. باقی یہ ہے کہ ایسے کے پیپر کی خوبی یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے ذہن سے اور اپنی طرز سے لکھتا ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پر یہ جان لیں کہ یوٹوپک یہ انگلش ٹرم ہے، اس کا معنی امیجنری ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز جو امیجن کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو کچھ میں اس ٹاپک کے حوالے سے کہوں گا تو وہ میرے ذہن میں نے اس طرح کا خاکہ بنایا ہوا ہے کہ اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسل ہیومن ایکولیٹی وہ ایک امیجنری چیز ہے، اصلیت میں ابھی تک اچیو نہیں ہو سکی ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. شروعات کچھ اس طرح کریں گے کہ انسانی کنبے کے تمام افراد میں نسلی فرق ختم کرنے اور سب کو یکساں حقوق فراہم کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے 10 دسمبر 1948 کو ایک ریزولوشن پاس کیا جسے یونیورسل ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ ڈیٹ دوبارہ سن لے، 10 دسمبر 1948 کو، 10 دسمبر 1948 کو یہ ڈکلیریشن اڈاپٹ کیا انہوں نے. اس ڈکلیریشن کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ تمام انسان آزاد پیدا ہوتے، آزاد چنے جاتے ہیں، والدہ کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان سب کو ایک جیسے حقوق حاصل ہے اور سب کو عزت نفس سب کا ہے. تو کوئی بھی کسی لحاظ سے کسی دوسرے انسان سے کم نہیں. اچھا، انسانوں کے درمیان برابری لانے کے لیے، ایکویلٹی لانے کے لیے پھر یو این نے کچھ اقدامات جب سے یہ بنا ہے تب سے لیے ہے. اسپیشلی 1948 کے آنورڈ اس نے کچھ سٹیپس لیے ہیں، وہ یہاں پر ذرا نوٹ کر لیں. اس نے 1950 میں آفس آف یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز یہ بنایا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب یو این بنا تھا تو اس ٹائم دوسری جنگ عظیم تازہ ختم ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے جو ریفیوجیز تھے اس حوالے سے پہلا سٹیپ تھا، کیونکہ یہ بھی ہیومن رائٹس میں یہ ایشو آتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد 1993 میں یہ آفس آف یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس یہ 1993 میں بنایا گیا، اور پھر 2006 میں یو این ہیومن رائٹس کونسل بنایا گیا. یہ 3-4 سٹیپ یہ ضروری ہے کہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اس نے کچھ باقی این جی اوز کے ساتھ کام کیا. کچھ اس نے اپنے خود کے اس طرح کے این جی اوز، جیسے کہ پتہ نہیں، میں بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ریڈ کراس میرے خیال پہ اسی کا کوئی اس طرح کا کوئی حصہ ہے، اور اس طرح کے باقی بہت سارے این جی اوز ہیں جس کے ساتھ مل کر اس نے کام کیا ہے اور اب بھی کام کر رہا ہے. لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یونیورسل ہیومن ایکولیٹی جیسے پہلے یہ ٹاپک تھی آج بھی یہ ٹاپک ہے، یہ امیجنری ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایکولیٹی لائی جا سکے. ان کا اس حوالے سے کچھ انہوں نے ان کے پوائنٹس ہیں، نکات ہیں جو میں یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلا پوائنٹ وہی ہے کہ یہ ایک امیجنری کانسیپٹ ہے. یونیورسل ہیومن ایکولیٹی یہ پاسبل نہیں ہے. کیوں پاسبل نہیں ہے؟ کیونکہ جو نسلی، ریشیل، کلچرل اور اکنامک ڈویژن ہمارے سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ اس کے ڈیپ روٹس ہے. اس کو آسانی سے آپ ختم نہیں کر سکتے، تو بلکہ یوں کہے کہ ختم کرنا ناممکن ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو میں دوں گا، یہ ابھی کچھ مہینے پہلے وہ ایک تحریک چلی تھی BLM یو ایس میں، بلیک لائیوز میٹر، جو بنتا تھا اس کا میں اب نام بھول گیا ہوں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے جو خود کو اس کا پروٹیکٹر کہتا ہے تو وہ US ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے.
کہ یار ہیومن رائٹس یہ ہو گئے، ہیومن رائٹس وہ ہو گئے، لیکن خود وہاں پر یہ حالت ہے کہ ایک بندے کو صرف اس کے رنگ کی وجہ سے مارا جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ یار یہ کالا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی چوری کی ہوگی یا اس طرح یا اس طرح. تو یہ بات یہاں پر فٹ ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ ایکویلٹی لانا مشکل ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کے نظریے کے مطابق امپاسبل ہے، کیونکہ یہ اتنا یہ سلسلہ پتہ نہیں کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس کو ختم کرنا بہت ہی مشکل ہے. اچھا، ان کا دوسرا نقطہ ہے کہ ترقی کی بنیاد پر تقسیم دنیا میں ہوئی ہے. ترقی کی بنیاد پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم جب بھی کوئی پاکستان کے حوالے سے یا اس طرح کے دوسرے ممالک کے حوالے سے کوئی ایسے میں یا کسی بھی چیز میں بات کرتے ہیں تو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کیا ہے یار؟ تمام کنٹریز ہے، ایک جیسے ممالک ہے، ایک ہی زمین کے اوپر بنی ہوئے. تو پھر یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کیا ہے اور یہ باقی کیا ہے؟ یہ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے جو ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہ خود کو ڈیولپ کہتے ہیں، وہ خود کو ہم سے الگ سمجھتے ہیں، اور ہمیں خود سے الگ کرنے کے لیے وہ کیا ٹرم یوز کرتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز. مطلب ایک جس طرح کہ آپ کہہ لیں کہ کسی ٹرین میں یا ایئرپلین میں وہ کیٹیگریز ہوتے ہیں نا، تو اکنامک کیٹیگریز اور تھرڈ کلاس. تو یہ اس طرح کا ایک مطلب حقارت آمیز سا ٹرم ہے جو یوز کرتے ہیں غریب ممالک کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت صرف کافی نہیں ہے کہ آپ بس انسان ہو تو کافی ہے، نہیں. آپ کو اگر ایکولیٹی کے مطلب ایک لیول پر آنا ہے تو آپ کو ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہوگی. تو یہ مطلب انسانیت کے لیے یہ نقطہ یہ اصول کب سے بنا ہے کہ یار آپ یہ ہے کہ جب آپ نے ترقی کی ہوگی تبھی آپ کو انسان سمجھا جائے گا. اچھا، اس کا اگلا جو ہے پوائنٹ یہ پیش کرتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے. یہ ایک ادارہ ہے کریڈٹ سوئز، اس کا کوئی اس طرح کا نام ہے جو پروننسیشن آن لائن پروننسیشن سے میں نے سیکھا، وہ یہی کوئی اس طرح پروناؤنس کرتے ہیں. اس نے 2013 میں ایک سروے کیا تھا. یہ سروے تھا کہ جو ایک ہاؤس ہولڈ انکم ہے، مطلب ایک تو کنٹریز کی بنیاد پر ہوتی ہے نا دولت، ممالک کے درمیان تقسیم، پھر ایک کنٹریز کے اندر لوگ کے درمیان ہر بندے کی جو آمدن ہوتی ہے اس کے حوالے سے. تو انہوں نے پوری دنیا کی جو دولت ہے اس حوالے سے 2013 میں ایک سروے کیا تھا. تو کے سروے کے مطابق دنیا کی آدھی دولت جو آپ کہہ لیں کہ جو ہاؤس ہولڈ انکم ہوتی ہے، جو بندے کی ملکیت میں ہوتی ہے، ریاست کی ملکیت میں نہیں بلکہ بندے کی ملکیت میں، تو دنیا کی پوری دولت جو ہے اس کی آدھی دولت دنیا کے 1% لوگ کے پاس ہے. ذرا سوچ لیں کتنا بڑا فرق ہے. پوری دنیا کی دولت کا آدھا حصہ دنیا کے صرف 1% لوگ کے پاس ہے. پھر ایک دوسرا انہوں نے جو دیا ہے ڈویژن پیش کیا ہے، وہ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو 85% دولت ہے وہ 10% لوگ کے پاس ہے. پہلے انہوں نے پوری دنیا کی دولت رکھی اور کہا کہ اس میں آدھی جو دولت ہے وہ دنیا کے 1% لوگ کے پاس ہے. پھر انہوں نے دوبارہ پوری دنیا کی دولت رکھی اور کہا کہ اس میں جو 85% دولت ہے یہ 10% لوگ کے پاس ہے. یہ تھوڑا سا شاید آپ لوگ کو کنفیوزنگ لگے، لیکن یہ کنفیوزنگ نہیں ہے. انہوں نے جو یہ بات کی ہے یہ ایک ہی ڈیٹا ہے، لیکن اس میں دو طرح سے انہوں نے پوائنٹس نکالے ہیں. پہلا یہ کہ آدھی دولت 1% لوگ کے پاس، دوسرا یہ کہ جو 85% ہے دولت پوری دنیا کی وہ 10% لوگ کے پاس ہے. تو ایسے حالات میں ایکویلٹی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو پھر وہی بات کی امپاسبل ہے. اچھا، ان کا جو چوتھا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ معاشی نظام ہے زیادہ تر ممالک میں بلکہ پوری دنیا میں، اس نے امیر اور غریب کے درمیان فرق گھٹایا نہیں ہے بلکہ بڑھایا ہے. امیر دن بدن امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو مطلب کس طرح یہ پھر ایسے حالات میں کس طرح ممکن ہے کہ ایکویلٹی آ جائے جب
وہ فرق بڑھتا ہی جا رہا ہے بجائے اس کے کہ گھٹے. وہ بڑھ رہا ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے. اچھا ان کا جو 5واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یار انسانی خون مقدس ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کا خون بلا وجہ نہیں بہانا چاہیے. ہاں اگر اس میں یہ خون انسانیت کی بقا کے لیے نہ ہو, اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے کہ خدا نخواستہ وہ خون انسانیت کی بقا کے لیے بہایا جائے تو پھر ٹھیک ہے. مطلب اس طرح کے کوئی بندہ ہو جس سے پوری انسانیت کو, پورے معاشرے کو خطرہ ہو تو ٹھیک ہے. ادروائز انسانی خون مقدس ہے, اس کو بلا وجہ بہانا یہ تو مطلب نامناسب ہے. یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 دہائیوں میں 10-15 سالوں میں کتنا خون بہا ہے. آپ شام کا وہ جائزہ لے, شام کی طرف دیکھ کے, عراق, افغانستان, یمن میں, یہ موسٹلی وہی کنٹریز ہے جنہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یار وہی فرق دوبارہ, مطلب کسی ڈیولپڈ کنٹری میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. کہاں پر ہو رہا ہے؟ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے, وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہو کیوں رہا ہے؟ کوئی مطلب مختلف ٹرمینالوجیز یوز کیے جاتے ہیں, گریٹ گیم یا جو کروڈ آئلز ہیں اس تک کا رسائی, چاہے جو بھی ہو, لیکن بات وہی پر آ جاتی ہے کہ ایک ڈویژن ہے, اور اسی ڈویژن کی بنیاد پر وہ اپنے جو مفاد ہے وہ پورے کرنے کے لیے کن لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کا جنہیں حقیر سمجھا جا رہا ہے. اچھا ان کا چٹا اور جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کشمیر, فلسطین اور اس طرح کے بہت سارے علاقوں میں مطلب ان کے جو جتنی یہ کامیابی ہو کہ وہ حامی بن رہے کہ ہم نے اتنی کامیابی حاصل کی, وہ سب کچھ یہی پر فیل ہو جاتا ہے. کشمیر میں بے گناہ لوگوں کا کتنا خون بہایا جا رہا ہے, فلسطین میں, ابھی برما میں جو ہوا تھا, یہ علاقے اسپیشلی کشمیر, فلسطین وغیرہ, یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ لوگوں کو بنیادی حقوق تک رسائی بھی حاصل نہیں ہے. تو اگر آپ لوگوں نے واقعی ایکولیٹی کی بات کرنی ہے, اس کی طرف بڑھنا ہے, تو سب سے پہلے یہاں سے تو آپ سٹیپ لے لیں, یہاں سے یہ مسئلے حل کریں, تبھی ہم آگے جا سکیں گے. تو یہاں پر تو مسئلے جو کہ تو ہیں, تو کس طرح ہم مطلب ایکولیٹی لا سکتے ہیں معاشرے میں, یہ تو امپاسبل ہے. اچھا یہ ان کے 6 نکات. اب ان کا نچوڑ کیا ہے, کیا کیا جائے؟ تو جواب تو یہی ہے کہ یہ جتنے بھی یہ 6 ہے, اس سے زیادہ نکات بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ ذہن پہ دباؤ ڈالیں تو بہت سارے پوائنٹس نکل آتے ہیں. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ سارے کے سارے باتیں صحیح ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایکولیٹی لانے کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو حالات اور بگڑتے جائیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور اگر کچھ نہ ہوا ہو تو مطلب ایک سوچ تو ہے لوگوں کی نا, اور اس کے لیے وہ ایک کوئی آرگنائزیشن بن رہے ہیں, سیمینارز ہو رہے ہیں, اور کچھ علاقوں میں تو امپرومنٹس بھی آئی ہوئے ہیں اسپیشلی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. تو اس کا مطلب اوورآل یہ ہے کہ ٹھیک ہے حالات خراب تو ہے, لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے, ہمیں کام آگے کرتے رہنا چاہیے. اچھا یہ جو آرٹیکل ہے یہ میرے بلاگ پہ ہے, میں نے پبلش کیا ہوا ہے, آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیں کہ جب میں ایکسپلینیشن کرتا ہوں تو ایکسپلینیشن میں کچھ پوائنٹ زیادہ بتا دیتا ہوں, وہ اکثر آرٹیکل میں نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے آپ یہ پوائنٹس جو وہاں پر مسنگ ہو یہ آپ نوٹ کر لیا کریں. اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تب آپ سمجھتے ہو کہ یہ نوٹ کرنے کے لائق ہے تبھی. اس کے علاوہ یہ جو آرٹیکل کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس کے علاوہ کوئی ہو سوال وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.